अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना चौधरी और आज जो टॉपिक है बहुत ही अहम है और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे बात करते हैं, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार इस पे बात करते हैं, लेकिन कभी भी एक आम इंसान का जो सवाल है उसका जवाब नहीं कभी मिलता। तो मैंने सोचा कि एक ट्राई करते हैं और एक ऐसी वीडियो आपके सामने आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें शायद हम आम आदमी के सवाल को मुखातिब कर सकें और शायद हम उन इदारों से, उन लोगों से ये सवाल पूछ सकें और शायद हमारी इस वीडियो के ज़रिए वो भी ये सवाल देने के काबिल हो जाएं कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो आपके जितने भी इकोनॉमी पे बात करते हैं, जितनी ट्वीट्स होती हैं, क्या ये सिर्फ ट्वीट्स की हद तक लिमिटाइज होकर रह जाता है ये सिनेरियो कि आपके आम आदमी को सहूलत मिल रही है या नहीं। यानी कि बस इतनी सी बात होती है कि एक एंकर एक प्रोग्राम में बैठता है और ढेर सारे सवालात पूछता है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट का ये कहना है और फलाना, और हर एक मैगज़ीन, इंटरनेशनल मैगज़ीन में आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ हो रही है, लेकिन एक सर बताते जाते हुए बात कि आम आदमी को सहूलत कब मिलेगी। तो मेरा सवाल भी यही है और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अगर उनमें से एक मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो हंसते हैं कि ये एक पिटा हुआ सवाल है जो कि पूछा जाता है। तो जनाब, मेरा उनको जवाब ये पिटा हुआ सवाल नहीं है, ये वो सवाल है जिसका जवाब ही तो हमें चाहिए, जिसका जवाब आम आदमी को चाहिए। तो इकोनॉमी पे बात करें जब भी इकोनॉमी, मेरी कुछ खास ग्रिप नहीं है इस टॉपिक पे, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंसिडर एंड एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस जो एक आम आदमी के जहन में होते हैं, फिर चाहे इस पर कोई कितनी ही तनकीद क्यों ना करे। इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं तो फ़ौरन से हमारे जहन में 3 4 5 चीज़ें तो रैंडमली आ जाती हैं। यानी अगर आप फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी ना करें, जो कि ऑल तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो नेशनली अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो टैक्स नेट पे बड़ी तनकीद होती है। अब टैक्स नेट होता है क्या है? कहा जाता है कि उसको डीप नहीं होना चाहिए, उसको वाइड होना चाहिए, उसको ब्रॉड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर एक इंसान की मलकियत है, 1 2 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और उस पर नेट लग रहा है, तो इसका मतलब कि डीपली नेट जा रहा है और हम चंद एक जो हमारा ग्रुप है उस पर फोकस कर रहे हैं और उनसे टैक्स की रेशो वसूल कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने उस ग्रुप में ज़्यादा लोगों को शरीक करें, ज़्यादा लोगों को शामिल करें और मेजॉरिटी लोगों से टैक्स वसूल करें। तो टैक्स नेट की शरह को इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि वो डीपर ना जाए बल्कि वो वाइड जाए। वाइड जाएगा तो आपका टैक्स नेट इंक्रीज़ होगा हकीकी मायनों में। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट होता है जी आपकी महंगाई की शरह। अब आम लोगों का सवाल महंगाई से रिलेटेड होता है कि सब्ज़ियों की कीमत है, कपड़ों की कीमत है, स्कूल की फ़ीसिस हैं, दही, अंडे, डबल रोटी, इन चीज़ों की प्राइसेस है, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी अशिया खुर्द-ओ-नोश जिसको हम कहते हैं, उनकी प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो उसमें कमी कब आएगी? तो ये इन्फ्लेशन रेट होता है। एक और चीज़ है जिस पे कॉमनली बात हो रही है और कोरोना पे बहुत ज़्यादा बात हुई, जो बिज़नेस ईज़ है, यानी कि कितनी ईज़ है बिज़नेस करने में, कितनी सहूलत है। क्या जो हमारे बिज़नेस इन्वेस्टर्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, क्या वो ईज़िली इतना कंफर्ट जोन में हैं कि वो अभी पाकिस्तान में किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकें? आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उनका कहना ये था कि जो बेस्ट टाइम होता है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का वो होता है आपका करंटली जब कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता या कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बेस्ट टाइम होता है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का। और जब बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं और बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, यानी कि अगर आप इस चीज़ को इस लिहाज से देखें कि ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिज़नेस की रेशो जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है, तो कारोबारी सूरत हाल साजगार है, तो आप अपनी चीज़ों को बेचते जाएं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, आपके बिज़नेस के लिए। तो जब कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब आपकी बिज़नेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तब आप उन चीज़ों को बेचते जाएं। तो ये बिज़नेस की एक मतलब इट्स वन ऑफ द रूल, कहा नहीं जा सकता आत्मी तौर पे कि इट्स राइट, बट वन ऑफ माई कलीग टोल्ड मी। अच्छा जी, अब ये वो 4 5 एस्पेक्ट हैं जिस पे हम बात करते हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स हो रही होती हैं जी, हुकूमती मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा होता है कि भाई इकॉनमी बड़ी अच्छी जा रही है। अब पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि इमरान खान की हुकूमत में मौजूद जितने भी लोग हैं वो इकॉनमी को डिफेंड करते हैं और अपोजिशन में जितने भी लोग हैं वो इकॉनमी के ऊपर तनकीद करते हैं। यानी वो कंपैरिजन करते हैं कि आपने हम जीडीपी जिस नहज पर छोड़ के आए थे 2.5-3 साल पहले, और वो जो अब है आपके दौर में, इमरान खान के दौर में, वो उसका कंपैरिजन करते हैं और उस पर मुँह के बल खाती है अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन ये कहती है कि महंगाई बढ़ी है जी और जो आपके किराए हैं उनमें इजाफा हो रहा है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ जो आपकी जो रोज़मर्रा की कमोडिटीज़ हैं उसमें इजाफा हो रहा है, उसकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। तो भाई कोई सहूलत तो है नहीं, हम इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो भाई आपके तो कोई मईशत का कोई हाल ही नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ है। तो अपोजिशन एक तनकीद करती हुई नज़र आती है। उसके बरक्स हमने देखा कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और इवन कि अगर हम कोट करें तो इंटरनेशनल मैगजीन्स, फोर्ब्स की कल ही परसों एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो दानिशमंदाना
اکنامک پالیسیز تھیں، اس کی وجہ سے جو ہمارا معاشی استحکام بھی آیا ہے اور جو GDP ریشیو ہے وہ بھی بڑھی ہے اور اضافے کی طرف جا رہی ہے. ہماری جو اکانومی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ اچھے طریقے سے گرو کر رہی ہے. تو اکنامک گروتھ ہوتی پاکستان میں نظر آ رہی ہے. پھر اگر ہم سروسز سیکٹر کی بات کریں، ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، تو انہوں نے ریشیو بھی کوٹ کی اور کہا کہ پاکستان کی اکانومی واقعی میں گرو کر رہی ہے. اگر ہم اس اپوزیشن کی تنقید کو حقیقت مان لیتے ہیں کہ واقعی میں مہنگائی ہو رہی ہے اور کوئی سہولت عام آدمی کو نہیں مل رہی، تو انٹرنیشنلی جو پاکستان کی اکانومی کی تعریفیں ہو رہی ہیں اس کا کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پھر عمران خان کا وہ ویژن یاد آ جاتا ہے. ہمارے وزیر اعظم عمران خان جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ دعوے کیے، بگ پرومسز کہا جاتا ہے، وہ یہ تھے کہ 50 لاکھ گھر دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ نوکریاں فراہم کی جائیں گی. تو سوال ان سے سادہ سا یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب وہ کہاں ہیں گھر، وہ کہاں ہیں نوکری؟ تو ہم اتنے عرصے سے باتیں سنتے آ رہے ہیں، وہ نوکریاں نہیں ہیں، وہ گھر نہیں ہے. تو آپ جو اکانومی کے بھی دعوے کر رہے ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. تو یہ دو ڈیفرنٹ سٹانس ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک حکومتی موقف ہے اور ایک اپوزیشن کا موقف ہے. یہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ہم فیکٹ بیس بات کریں تو آئی ریئلی ہوپ کہ اگر عام آدمی کو سہولت نہیں مل رہی تو کوئی ایک اکانومسٹ، کوئی ایک جو اپوزیشن کی جانب سے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو واقعی میں ایک بحث کرے، فیکٹ بیس بات کرے، فگر بیس بات کرے کہ بھائی اتنی ریشو یہ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ریشو انکریز ہو رہا ہے GDP میں اور اتنے سیکٹرز میں، تو پھر ہمارا موقف یہ کہ نہیں ہو رہا تو وہ کس بیسس پہ نہیں ہو رہا. تو وہ ایک سالڈ ریزن ہونی چاہیے. تو پھر ہم اس میں کاؤنٹر آرگومنٹس کو دیکھ سکتے ہیں اور مے بی آئی ول میک اے ویڈیو آن اٹ. لیکن اگر یہ تکرار ایک جگہ رکھ دیں اور بہرحال کیونکہ ابھی جو بات کریں ہم فیکٹس اور فگرس کی اور انٹرنیشنل میگزینس کی، تو وہ سرا رہے ہیں پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو. لیکن اس کے برعکس جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میرا آج کا ویڈیو کا اہم موقف ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ پیغام ہے، وہ یہ سوال ہے، وہ یہ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کب ملے گا؟ کیا یہ GDP میں ریشو میں انکریز ہو جانا، سروسز سیکٹر ہو، ایگریکلچر سیکٹر ہو، اس میں آپ کی جو پرسنٹیج ہے شرح نمو کی وہ بڑھ رہی ہے، ترقی ہونے لگی ہے، اس طرح کی باتوں سے کیا بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس طرح کی باتوں سے کیا اسکولوں کی فیس ادا ہو جائے گی؟ اس طرح کی باتوں سے، یہ میٹھی میٹھی باتوں سے یا پھر میگزینز میں آنے والی رپورٹ سے کیا عام آدمی کے کندھوں پہ جو بوجھ ہے بیٹیوں کو بیانے کا یا پھر ان کے لیے جہیز اکٹھا کرنے کا، ان کی تعلیم و تربیت پہ پیسے لگانے کا، کیا وہ پورا ہو سکے گا؟ تو ایک بڑا سادہ سا یہ سوال ہے جی میرا عمران خان صاحب کی پوری ٹیم سے کہ عام آدمی کے اوپر آپ فوکس کریں، عام شہری کے اوپر آپ فوکس کریں کہ ان کے جو سوالات ہیں. آج کی میری ویڈیو صرف خصوصاً ان عام لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتہ اکانومی کیا ہے، جن کو نہیں پتہ GDP کیا ہے، جن کو نہیں پتہ انفلیشن ریٹ کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ ٹیکس نیٹ کیا ہے، بٹ دے ریئلی وانٹ ٹو نو کہ ہمیں ایز کب ملے گا، ہمارے لیے سہولت کب ہوگی. کیونکہ کرونا میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک اکنامکلی اسٹیبلائز کیا اپنے آپ کو، اسٹرانگلی کمبیٹ کیا ہے، کاؤنٹر کیا ہے، تو باقی بڑے بڑے ممالک میں فوربس میگزین میں یہ بھی ذکر تھا کہ امریکہ اور بھارت جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی تھوڑا ہل گئے تھے اکانومی وائز. لیکن پاکستان نے بڑا اچھا جی اس کو کاؤنٹر کیا اور کنسٹرکشن کمپنی بھی کھلی ہوئی تھی کیونکہ ہم اس طرح کے جزوی لاک ڈاؤن تھا، ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف کم گئے. اور کیونکہ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ماحول بڑا سازگار تھا، تھوڑا بہتر تھا کرونا کے حوالے سے کہ ریکوری ریٹ ہمارا اچھا تھا. ویکسینیشن، اب جو ویکسینیشن پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ ہمیں تو شاید ویکسینیشن کبھی ملے گی نہیں اور پتہ نہیں مر جائیں گے اور 2 نمبر ملے گی، تو ویکسینیشن کا عمل بھی بڑا اچھا جا رہا ہے. اس پہ میں وین آئی ول گو فار اے ویکسین، ابھی تک میں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ نہیں کیا، لیکن وین آئی ول گو فار اے ویکسین تو آئی ول ڈیفینیٹلی میک اے ویلاگ کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. اور اس کے بعد جو سننے میں آیا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو وہ سچویشن کیا ہوتی ہے. خیر اٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اور وین آئی ول گو فار دا ویکسینیشن تو آئی ول ڈیفینیٹلی میک اے ویلاگ فار یو پیپل کہ آپ لوگ دیکھیں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے. لیکن خیر باتیں پاکستان کی ویکسینیشن کو بھی لے کر بہت زیادہ ہو رہے تھے، ویکسینیشن سینٹرز کی ناقص کارکردگی پہ ہو رہی تھی. لیکن NCOC از ڈوئنگ گریٹ جاب اور وہ واقعی میں تعریف کے قابل ہے کیونکہ دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمارے وہ ڈاکٹرز، ہماری وہ نرسز جو کہ انجیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سیلیوٹ ہے. اب سوال وہی کا وہی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا لیں گے، ہم GDP کو بہتر کر لیں گے، ہم میگزینز میں پاکستان کو شاید سرخیوں میں دیکھ لیں گے، لیکن جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو ریلیف کب ملے گا؟ جو حکومت ہمیشہ ہر چیز میں سبسڈائزیشن کی طرف جاتی ہے، کیا از اٹ اے وے آؤٹ عام آدمی کی سہولت کے لیے؟ کیونکہ یہ سبسڈائز ریٹ کی کیوں بات کریں؟ سبسڈائز ریٹ کا ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو سرکاری جو حکومت ہے وہ پے کرتی ہے،
سرکار پے کرتی ہے آپ کی ریئل ایک چیز کی پرائس. فار ایگزامپل اگر 60 روپے ہے اور حکومت 20 روپے کا سبسڈائزیشن لگا دیتی ہے, 20 روپے خود پے کرتی ہے اور باقی عوام کو دیتی ہے وہ 40 روپے میں, تو یہ ہوتا ہے سبسڈائز کرنا چیزوں کو. تو اگر تو آرٹیفیشل لیئر کے اوپر, کیونکہ باقی حکومتوں پہ یہ تنقید رہی ہے کہ آرٹیفیشلی ریٹ کو مینٹین کیا جاتا ہے سبسڈائزیشن کے لیے, نوٹ چھاپنے کو کہا جاتا تھا اسٹیٹ بینک کو, تو کیا یہ سبسڈائز کرنے کی پالیسی ٹھیک ہے؟ کیا اس سے ہماری معاشی گروتھ, واقعی میں معاشی ترقی ہوگی؟ یہ چیز ابھی یٹ ٹو واچ, یٹ ٹو سی. کیونکہ کسان کارڈ کی بات کریں, آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا کسانوں سے, دس واز دا فرسٹ ٹائم. بہت سارے لوگ اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کو عزت دی گئی, تو دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ کسانوں کو واقعی میں سامنے بٹھا کے بات کی گئی. لیکن پھر یہی بات ہے, کیا کسانوں کا جو وہ کارڈ ہے اور وہ سبسڈائز کارڈ ہے کہ آپ کو سبسڈائز ریٹس پہ ملے گا, تو وہ کیا کسان کے لیے ایک پرماننٹ ریلیف ہو سکتا ہے؟ ہم ایک پرماننٹ وے آؤٹ کیوں نہیں نکالتے, ہم آرٹیفیشلی کیوں ریٹس کو کنٹرول کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر سیکٹر میں ٹرانسفارمیشن پلان آیا تھا, اور کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ مڈل مین کو میں نے بیچ میں سے نکالنا ہے, وہ جو سارا پروفٹ ہے وہ مڈل مین کھا جاتا ہے, تو ایک تجویز یہ بھی آئی اور ایک تنقید یہ تھی کہ اگر آپ چیزوں کو جہاں سے سیڈز ملتے ہیں ان کمپنیز کو, ہم سارے پروسیجر کو آرٹیفیشلی, مطلب ناٹ آرٹیفیشلی لیکن ہم پرائیویٹائز کر دیتے ہیں ان چیزوں کو, تو پھر مڈل مین تو نہیں, وہ منافع تو پھر پرائیویٹائزیشن, جو پرائیویٹائز کمپنیز ہیں وہ کمانا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مڈل مین کو جو ہے وہ سارا مل جاتا ہے, جو چیز لے کر آ رہا ہوتا ہے پھر وہ دیتا ہے, تو بیچ میں وہ اپنے جو ہے وہ پیسے ہتھیار لیتا ہے, وہ پیسے زیادہ لے لیتا ہے. تو اب کمپنیز اگر پرائیویٹ کرے گی تو حکومت کو وہ آنسریبل نہیں ہوگی, حکومت ان پہ کوئی ججمنٹ نہیں, ججمنٹل ویوز نہیں دے سکتی, ان پہ کڑی تنقید نہیں کر سکتی, ان کو روک نہیں سکتی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو کر سکتی ہے. تو اگر پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم جاتے ہیں ان ایگریکلچر سیکٹر, تو اٹ وڈ بی اے ہارم فار دی ایگریکلچر سیکٹر, کیونکہ وہ کمپنیز اپنی مرضی سے منافع ڈیسائیڈ کریں گی اور منافع خور کہلائیں گی بھی. تو یہ وہ تمام سوالات ہیں. امید ہے کہ وہ اکانومی کو لے کر ہم جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو حقیقت ہے, حقیقت بیس جو آج میں نے بات کی ہے, جو فیکٹ بیس بات کی ہے کہ عام آدمی کو اکانومی کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اگر حکومت ٹھیک ہے, جو کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اور بہت سارے میگزینس کی رپورٹس, بہت سارے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیز ایڈریس ہونی چاہیے کہ عام آدمی کے لیے کتنی سہولت ہے, کیا اس کے لیے بھی اتنا ریلیف ہے جتنا آپ کی ٹیکس ریشو, آپ کی جی ڈی پی کی بات کی جائے وہ اچھی جا رہی ہیں, تو کیا عام آدمی کے لیے بھی ریلیف ہے؟ سوچئے گا ضرور. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.